پیارے دوستو، آپ نے ایمیزون کے جنگل کی پراسراریت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ جنگل ہمیشہ خبروں کی زینت رہا ہے اپنے پراسرار ہونے کی وجہ سے۔ ایمیزون جنگل کے نام سے آج سبھی واقف ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سرسری طور پر اور کبھی دلچسپی کے ساتھ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چھپی سنسنی خیز سے بھرپور خبریں آئے دن منظر عام پر آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمیزون جنگل کی پراسراریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی یہ جنگل روئے زمین کا سب سے خوفناک جنگل ہونے کا درجہ رکھتا ہے، جس کے اندر راز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ ایمیزون کے جنگل کو اگر قدرتی عجوبہ قرار دیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ کیڑے مکوڑوں، پرندوں، چرندوں، جانوروں کی ایسی ہزاروں مخلوق موجود ہیں جن کو ابھی تک کوئی نام نہیں دیا جا سکا۔ ایمیزون کے جنگل میں آج بھی وحشی اور انسان خور قبائل موجود ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں، جو آدم خور قبائل ہیں۔ جنگل میں موجود ان قبائل کی تعداد 400 بتائی جاتی ہے، جن کی کل آبادی 40 لاکھ سے زائد ہے۔ جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو تب بھی ایمیزون کے جنگل کا بڑا حصہ اس قدر تاریکی میں ڈوبا ہوتا ہے کہ ٹارچ کے ساتھ آپ کو زمین دیکھنی مشکل ہوتی ہے۔ جنگل کے کچھ حصے اس قدر گھنے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان جنگل کے ایک حصے میں کھڑا ہو اور بارش شروع ہو جائے تو اس تک بارش کے قطرے 10 سے 15 منٹ تک پہنچیں گے۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش جاری ہے اور بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے، لیکن کل جنگل کے 10% حصے تک ہی رسائی ممکن ہو سکی ہے۔ ایمیزون جنگل کے بارے میں سائنس اور دیگر ذرائع کی تحقیق کے بعد جو اعداد و شمار اور حقائق منظر عام پر آئے ہیں، اس سے اس جنگل کے خوفناک ہونے پر کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس علاقے کو ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل شمالی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں کی طرف کا ایک غیر معمولی بڑا جنگلاتی علاقہ ہے جو دریائے ایمیزون کو بھی عبور کرتا ہے اور کہیں اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں میل تک آباد ہے۔ ایمیزون دریا پانی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی کل لمبائی 7000 کلومیٹر ہے اور اس کی عمر کا تخمینہ 11 ملین سال تک کا لگایا گیا ہے، اور اس کی ابتدا جنوبی امریکہ کے 12 لاکھ سال پرانے پہاڑوں سے ہوتی ہے جو پھر نہ جانے کہاں کہاں سے گزرتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ تاریخ میں اس دریا کے اندر عجیب و غریب جانوروں اور مچھلیوں کی خبریں موجود ہیں جن کی شناخت ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ ایک گلابی ڈولفن کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا تھا کہ یہ ایک نایاب ڈولفن ہے جو ایمیزون دریا کے گہرے پانی میں رہتی ہے۔ ایمیزون کا جنگل دنیا کے 9 ممالک کی حدود میں واقع ہے۔ گویا اس جنگل کی حدود میں 9 ممالک آتے ہیں۔ ان ممالک میں برازیل، فرانس، گیانا، ایکواڈور، گیانا، کولمبیا، ونزویلا، بولیویا، پیرو اور سرینام کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ایمیزون جنگل کا بہت بڑا حصہ برازیل میں واقع ہے جو 50% سے زائد ہے۔ وسطی ایمیزون میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جبکہ ایمیزون کے مغربی حصے میں درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ایمیزون جنگل کا رقبہ 2,51,000 مربع میل ہے، جو کہ آسٹریلیا کے رقبے کے تقریباً برابر ہے۔ دنیا کی زندہ حیات کا نصف اسی جنگل میں پایا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل کے بارے میں مہم جوؤں اور دیگر ماہر حیاتیات کی کچھ مستند لیکن انتہائی حیرت انگیز حقائق مختلف تحقیقی رپورٹوں کی روشنی میں سامنے آئے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں۔ ان کے مطابق ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے۔ یہ جنگل 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ زمین کی 20% آکسیجن اسی جنگل کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی 40% جانور، پرند، چرند، حشرات الارض ایمیزون میں پائے جاتے ہیں۔
کیڑے مکوڑوں کی 25 لاکھ سے زائد اقسام، پرندوں کی 1500 اور دریا ندیوں میں مچھلیوں کی 2000 سے زائد اقسام یہاں پائی جاتی ہیں۔ ایسے زہریلے حشرات الارض یہاں پائے جاتے ہیں کہ کاٹ لینے کی صورت میں چند منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایمیزون جنگل کی سب سے خوفناک بات وہاں کی جانور خور مکڑیاں ہیں، جو اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پرندوں کو موقع ملتے ہی دبوچ کر ہلاک کر دیتی ہیں۔ جانوروں کو سورج کی دھوپ لینے کے لیے اونچے اونچے درختوں پر چڑھنا پڑتا ہے۔ بندر خاص طور پر ایسے کرتے ہیں۔ وہاں 9 میٹر سے زائد لمبے سانپ تو عام پائے جاتے ہیں، جو اپنی ہیبت اور شکل سے ہی جان لیوا دکھائی دیتے ہیں۔ 1922 میں وکٹر ہائنٹس نامی پادری جب دریا ایمیزون کی طرف گیا تو اس نے دریا میں تیرتے ایسے سانپ کو دیکھا جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ بوٹ کی روشنیوں کی مانند لگتی تھی۔ ایمیزون کے جنگلات میں درجنوں مین ڈوب گئے لیکن واپس نہیں لوٹے، اور آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آیا وہ درندوں کے ہاتھ لگے یا انسان خور وحشی قبائلیوں کے خوراک بن گئے؟ 2009 میں CNN کی ایک خبر نے سنسنی پھیلا دی، جس کے مطابق برازیل کے ایک قبیلے کولینا نے ایک 19 سالہ نوجوان کو اغوا کیا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کو کھا لیا۔ وہ قبیلہ پیرو کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ مقامی پولیس لڑکے کے اہل خانہ کے ساتھ جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں اس کی کھوپڑی کو لٹکا دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیس کو ایسے قبائل تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح برازیل کا قانون بھی پولیس کو ایسے قبائلیوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پیرو ملک کے ایمیزون جنگل کے ایک علاقے میں ایک دریا بہتا ہے جو اتنا گرم ہے کہ اندر گرنے والا منٹوں ہی میں پانی میں گھل جاتا ہے۔ ابلتے پانی کی بھاپ ہمیشہ دریا کے کناروں پر بہتی رہتی ہے۔ مقامی لوگ اس کو روحانی پانی مانتے ہوئے اس کے ارد گرد مختلف عبادتیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں اب بھی ایسے قبائل موجود ہیں جو جدید زندگی سے خود کو دور رکھتے ہیں اور ماضی کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ جنگل سے باہر کے لوگوں سے رابطہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے قبائل کی بڑی تعداد ایمیزون جنگل کے وسط میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ایسے الگ تھلگ رہنے والے قبائل کی تعداد 50 ہے۔ ایمیزون جنگل میں 180 کے قریب مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جون اور اگست کے مہینوں میں ایمیزون جنگل کے کچھ قبائل کوارپ نامی جشن مناتے ہیں۔ اس موقع پر ہر قبیلہ اپنے رواج کے مطابق رقص، کھانا اور رسومات پیش کرتا ہے۔ اجنبی صرف قبائل کے رہنماؤں کی اجازت سے ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان قبائل کے آس پاس بڑی تعداد میں ایسے قبائل بھی آباد ہیں جن کا جدید دنیا سے رابطہ ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں انسانی فلاح اور صحت کے ایسے خزانے موجود ہیں جن کو ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا، اور یہ خزانہ پودوں، جڑی بوٹیوں اور دیگر نایاب نباتات کی شکل میں موجود ہے۔ یہ درخت اور پودے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہوا میں سے صاف کرتے ہیں، جہاں تک رسائی ممکن ہوئی ہے وہاں جڑی بوٹیاں، نباتات اور پودوں سے انسانی بیماریوں کے علاج اور مختلف تحقیقوں میں زبردست کام لیا جا رہا ہے۔ بہت سی کارآمد دوائیں انہی پودے جڑی بوٹیوں کی بدولت تیار ہوئی ہیں۔ ان میں درد کی انتہائی معروف و مقبول گولی ڈسپرین قابل ذکر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایمیزون کے گھنے ترین جنگلات میں درختوں اور پودوں کی 40,000 اقسام موجود ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا اور سوچا جائے تو ایمیزون کا جنگل ایک قدرتی خزانے کی طرح بھی ہے جو مستقبل میں انسانی فلاح میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انسانی ہاتھوں کے قدیم عجائبات کی طرح اس قدرتی عجوبہ نے بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں اور ماہر حیاتیات اور آثار قدیمہ کو تحقیق میں مصروف کر رکھا ہے۔ ایمیزون کے گھنے جنگلوں میں بڑے بڑے سائز کے گول پتھروں کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ وہ قدرتی طور پر گول نہیں ہیں بلکہ ان کو بنایا گیا ہے۔ خبروں اور عالمی جریدوں میں شائع ہونے والے مضامین کے مطابق آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ یہ بڑے گول پتھر
کیوں اور کیسے بنائے گئے تھے۔ ان کا قطر 2.5 میٹر ہے اور مختلف مضامین میں ان کو جنگل کے گیندے کہا گیا ہے۔ ان کی تعمیر ابھی تک سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی طرح کا ایک حیرت کا جھٹکا سائنسدانوں اور آثار قدیمہ کو 2012 میں اس وقت لگا تھا جب ایکواڈور کے ایمیزون کے جنگلوں میں سے ایک گمشدہ شہر دریافت ہوا تھا، جس کو بعد میں جنات کا شہر کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں موجود ہر چیز انسانی ہاتھوں کی بنی تھی۔ لیکن کیسے بنی تھی، اس پر انسانی عقل دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہاں ہر چیز بڑے پیمانے کی تیار کردہ تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا اہرام بھی موجود تھا جس کی اونچائی 78 میٹر تھی۔ اس شہر کی تعمیر میں جتنے بڑے سائز کے پتھر استعمال ہوئے تھے، اس نے بھی سائنسدانوں کو درجہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سائٹ کے مطالعے اور تحقیق سے انکشاف ہوا کہ ان بھاری بھرکم پتھروں کو کہیں بہت دور سے لایا گیا تھا، جو خاص قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن تھا، اور عام انسانوں کا ان بھاری پتھروں سے اس شہر کو بسانا ممکن ہی نہیں لگتا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا تھا کہ جن انسانوں نے اس شہر کی تعمیر کی ہے، ان کے قد 8 میٹر کے لگ بھگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو جنات کا شہر کہا گیا ہے۔ ایمیزون کے اندر کیا کچھ ہے، اس بارے بہت کچھ ابھی تک پردے میں ہے۔ ایمیزون کے جنگل بلا شبہ دور حاضر کا سب سے بڑا جنگل ہے، جو ہزاروں لاکھوں نباتات، حیوانات، چرند و پرند کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو آکسیجن فراہم کرنے اور طبی میدان میں ادویات کی تیاری میں نایاب پودے، درخت اور جڑی بوٹیاں فراہم کرنے میں ایک انسان محسن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں لگنے والی مسلسل آگ اور غیر قانونی طریقوں سے درختوں کی کٹائی، جنگل کی صفائی سے اس عظیم الشان جنگل کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں، اور اس کے جنگل والے رقبے میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، جو پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ایمیزون جنگل کے متعلق میں نے آج آپ کو بتایا۔ یہ جنگل ہمیشہ سے اپنی پرسراریت کی وجہ سے خبروں کا حصہ رہا ہے اور ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ آپ اس پرسرار جنگل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں، اور مجھے فالو کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔